اس کی پڑھ کے دیکھو ہے اس کو بندوں سے پیار کتنا، مثال دے دے کے خیر و شر کی، مثال دے دے کے خیر و شر کی، وہ اپنی جانب بلا رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ بزرگوں، دوستو، عزیز ساتھیوں اور پردہ نشین ماؤں بہنوں، آج کا ہمارا یہ درس کا آغاز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف سے کرتا ہوں کہ ہر طرح کی تعریف، بڑائی اور کبریائی خالصتاً اللہ وحدہ لا شریک لہ لائق اور زیبا ہے، جس کے قبضہ قدرت میں اس کائناتوں کا ذرہ ذرہ ہے۔ غرض اسی کے حکم سے بدلتے ہیں یہ موسم، اسی کے حکم سے برستے ہیں یہ بادل۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اس مختصر سی اللہ کی تعریف کے بعد بے شمار درود و سلام ہوں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اور اس کے بعد رحمت اور برکت نازل ہو عام طور پر تمام مومنوں اور مسلمانوں پر، خاص طور پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین پر۔ حاضرین، جس طرح سے آپ تک عنوان پہنچایا گیا کہ عظمت صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین پر گفتگو کرنے کی کوشش کی جائے گی، آئیے صحابہ کی عظمت پر گفتگو کرنے سے پہلے 1-2 منٹ کے واسطے یہ بات سمجھنے کی کوشش کر لیں گے کہ عظمت صحابہ پر گفتگو کرنے کی آخر ضرورت کیا ہے، عظمت صحابہ کا عنوان لینے کی آخر ضرورت کیا ہے۔ تو بنیادی طور پر آپ یوں اپنے ذہن کے اندر ایک نقشہ بنا کر رکھیں، ایک فگر بنا کر رکھیں، ایک جو ہے نا کانسیپٹ اور ایک تصور بنا کے رکھیں کہ صحابہ کی عظمت اس لیے کیونکہ نبی پر جبرائیل وحی لے کر آئے، نبی پر جبرائیل وحی لے کر آئے، جبرائیل علیہ السلام جو وحی نبی کو سنائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ساری وحی کی باتیں صحابہ کو سکھائے، صحابہ نے امت کو بتایا۔ صحابہ کی عظمت اس واسطے ضروری ہے کیونکہ اگر صحابہ کی عظمت گھٹ جائے گی تو جو وحی کی باتیں جبرائیل علیہ السلام نبی کے پاس لے کے آئے اور جو باتیں نبی صحابہ کو سکھائے، صحابہ کی عظمت گھٹنے کی وجہ سے جو روایتیں صحابہ ہم تک پہنچائے ان روایتوں کی عظمت بھی گھٹ جائے گی۔ یہ قرآن مجید کا ایک ایک لفظ، اس کی ایک ایک آیت، صحیح حدیث کا ایک ایک لفظ، صحیح حدیث کا ایک ایک حرف، یہ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے نبی سے سیکھ کر ہم کو بتایا، اور نبی نے وَمَا أَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ نبی اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی کے ذریعے سے صحابہ کو بتائے۔ اب اگر کوئی شخص پورے 1,00,000 سے زیادہ صحابہ میں سے کسی ایک صحابی پر بھی تنقیص کرے گا، یعنی انگلی اٹھائے گا، یا پھر ان کو جھوٹا قرار دینے کی کوشش کرے گا، یا پھر ان کو جو ہے نا مرتد اعوذ باللہ قرار دینے کی کوشش کرے گا، یا پھر یہ کہے گا کہ یہ نبی کی زندگی تک اسلام پر تھے، نبی کی زندگی کے بعد اسلام سے چلے گئے، یا پھر ظالم بتانے کی کوشش کرے گا، یا پھر یہ بتانے کی کوشش کرے گا کہ یہ صحابہ وہ صحابہ ہے جو دوسروں کا حق مار کے اپنا حق لے لیا کرتے تھے۔ یہ پوری باتیں ملا کے یہ ہے کہ صحابہ پر انگلی اٹھانا گویا کہ قرآن حدیث کی ساری باتوں پر انگلی اٹھانا ہے۔ جس
جس وقت ہم میں سے کسی کے ذہن کے اندر کسی صحابی کے تعلق سے ایک چھوٹی غلط فہمی پیدا ہو گئی تو مان کے آپ یہ چلیے کہ آج ایک صحابی کے تعلق سے غلط فہمی ذہن میں آئی ہے، کل یہ غلط فہمی اور بڑھتے 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 بڑے بڑے صحابہ اکرام تک ہمیں پہنچانے والی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے امت کے اندر اپنے آپ کو مسلمان بولنے والے، اپنے آپ کو مومن بولنے والے ایسے بہت لوگ آپ کو ملیں گے امت کے اندر، اپنے شہر کے اندر، اپنے ملک کے اندر، اپنے اپنے علاقوں کے اندر اپنے آپ کا نام انہوں نے رکھا ہوگا عباس، علی مسلمانوں کے نام ہے نا، عبد الرحمن مسلمانوں کے نام رکھے ہوں گے، لیکن ان کے ذہنوں کے اندر صحابہ اکرام کو لے کے بڑی بڑی غلط فہمیاں ہیں، بڑی بڑی غلط فہمیاں۔ یہ کون سا مہینہ؟ محرم کا۔ محرم کے مہینے میں عظمت صحابہ عنوان لینے کی دوسری وجہ اب سمجھ لیجئے، دوسری وجہ یہ ہے کہ ہم صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو نبی کے ساتھی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ نبی کے ساتھی، صحابی کہتے ہیں۔ آپ دیکھیے ایک انسان غلط آدمی کی صحبت میں ہوتا ہے حالانکہ وہ اچھا ہے، ایک انسان غلط آدمی کی صحبتوں میں اٹھنا بیٹھنا اس کا ہے، معاشرے میں مشہور ہے کہ غلط آدمی کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا، حالانکہ غلط کام نہیں کرتا ہوں گا، اس کے باوجود اس کو غلط جانتے ہیں ہم، کیونکہ اس کا اٹھنا بیٹھنا غلط لوگوں میں ہے۔ اور ایک انسان اچھی صحبت، تو صحبت کا جو اثر ہوتا ہے وہ اچھے اور برے انسانوں پر ہوتا ہے، اور اگر کوئی صحابہ پر انگلی اٹھا رہا ہے تو جانے انجانے میں نبی کی صحبت پر انگلی اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے، اعوذ باللہ، نبی کی تربیت پر انگلی اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ دوسری وجہ محرم میں صحابہ کی عظمت پر عنوان لینے کا وہ یہ کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے اوپر بیان ہوتے ہیں 10 محرم، اور اس کے بعد اس سے پہلے کربلا کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے۔ لیکن یہ جو کربلا کا واقعہ ابوبکر صدیق، عمر بن خطاب، عثمان بن عفان، حضرت علی، حضرت معاویہ سے تقریباً آخری حصہ بھی لے لیں گے 30 سال کے بعد ہوا، 20 سال کے بعد ہوا، ابوبکر صدیق سے کاؤنٹ کریں گے 60-70 سال کے بعد ہوا، عمر بن خطاب سے کاؤنٹ کریں گے 50 سال 40 سال کے بعد ہوا۔ یہ لوگ پہلے ہی اس دنیا سے چلے گئے، لیکن اس کے باوجود جن کے ذہنوں میں صحابہ کی غلط فہمی بیٹھی ہوئی ہے وہ یاد تو کرتے ہیں حضرت حسین کی شہادت کو، لیکن گالی دیتے ہیں یہ صحابہ کو، ایسا ہے، ان کے ذہن میں غلط فہمی ہے۔ تو آئیے، آپ کی میرے ذمہ داری کیا ہے؟ ہم روحانی بیٹے ہیں صحابہ کے، ہم ابوبکر صدیق کے روحانی بیٹے ہیں، ہم عمر بن خطاب کے روحانی بیٹے ہیں، ہم عثمان بن عفان کے روحانی بیٹے ہیں، ہم علی ابن طالب کے روحانی بیٹے ہیں۔ جب ان کے عزتوں پہ بات آئے گی تو اگر ہم ان کی عزتوں کا دفاع نہیں کریں گے تو پھر کون کریں گے؟ پھر بات وہیں گھوم کر آئیں گے۔ ان کی عزت پر انگلی اٹھانا، قرآن حدیث پر انگلی اٹھانا۔ آؤ انشاءاللہ مختصر موٹے موٹے انداز میں انشاءاللہ صحابہ کی عظمت پر گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے۔ صحابی کہتے کس کو ہیں یہ سمجھ جائیں گے۔ سب سے پہلے صحابی کس کو کہتے ہیں؟ صحابی کے بارے میں ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ کہتے ہیں صحابی کا معنی، صحابی کا ڈیفینیشن یہ ہے کہ ایمان کی حالت میں جس نے بھی نبی کے ساتھ ایک لمحہ گزارا، کتنا؟ ایک لمحہ کیوں نہ ہو، ایک لمحہ نبی کے ساتھ گزارا ایمان کی حالت میں، اور موت بھی ہوئی ایمان کی حالت میں، ایسے لوگوں کو صحابی کہتے ہیں۔ کیا ہے بنیادی بات؟ ایمان کی حالت میں نبی کی صحبت، پھر موت بھی ایمان کی حالت میں، ایسوں کو صحابی۔ اور فتح مکہ جب ہو گیا، حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے نبی نے جب آخری خطبہ دیا سارے لوگوں کو جمع کر کر، علماء کہتے ہیں، مفسرین کہتے ہیں، مورخین کہتے ہیں 1 لاکھ تقریباً 30 سے 40 ہزار صحابہ وہ میدان میں موجود تھے۔ اللہ اکبر، کتنے؟ 1 لاکھ 30 سے 40 ہزار صحابہ موجود تھے۔ اور ایک اچھے مسلمان کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ یہ 1 لاکھ سے زیادہ جتنے صحابہ ہیں یہ سارے صحابہ جنتی ہیں، ان میں سے ایک صحابی پر بھی ہم انگلی نہیں اٹھا سکتے۔ آئیے اس کی دلیل ہم لے لیں گے سورہ توبہ،
سورہ نمبر 9 اس کی آیت نمبر 100 اللہ تبارک و تعالی یہ سارے صحابہ کے بارے میں کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم السابقون الاولون من المہاجرین والانصار. کیا کہا اللہ تبارک و تعالی نے؟ جو سبقت کرنے والے ہیں, جو پہلے پہلے ایمان لانے والے ہیں, جو اول ایمان لانے والے ہیں, من المہاجرین والانصار, چاہے وہ ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آنے والے ہو یا مدینے میں رہ کر ہجرت کرنے والوں کی مدد کرنے والے انصار ہو. والذین اتبعوہم بإحسان, اور کون؟ جو ان کی پیروی کرنے والے ہیں. 3 لوگوں کا تذکرہ. نمبر 1 مہاجرین, نمبر 2 انصار, نمبر 3 والذین اتبعوہم بإحسان, اچھی نیت کے ساتھ ان لوگوں کی پیروی اور اتباع کرنے والے. تینوں کے تینوں کیا ہے ان کا اجر؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ تبارک و تعالی ان سب سے راضی ہوا اور یہ سب اللہ سے راضی ہوئے. اللہ اکبر. اگر آپ یہ آیت پر غور کریں گے تو آپ کو بڑا تعجب ہوگا. انسان کی زندگی پر نظر ڈالیں, اللہ کی رضا ملنا, اللہ کی خوشنودی مل جانا, اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشی ہمیں حاصل ہو جانا, یہ کوئی معمولی بات نہیں. آپ جانتے ہیں ایک انسان جنت میں جاتا ہے. کہاں پر؟ جنت میں. تو جنت کے اندر بہت ساری نعمتیں ہوں گی. سب سے بڑی نعمت کیا ہے جانتے ہیں آپ لوگوں میں سے؟ کوئی جانتے ہیں؟ سب سے بڑی نعمت, زور سے بولو. اللہ کا دیدار کہہ رہے ہیں, اللہ کا دیدار. نہیں, اس سے بڑی بھی ایک اور جو ہے نا نعمت ہے جنت کی. بتا سکتے ہیں کوئی؟ بھائی جنت میں نہریں ہوں گی, جنت میں پھل فروٹ ہوں گے, جنت میں جو ہے نا آرائشیں ہوں گی, جنت کے اندر سونے چاندی کے گھر ہوں گے. یہ سب نعمتیں ایک جگہ. لیکن ایک نعمت ایسی ہے جو جنت کی سب سے بڑی نعمت ہے. کیا ہے جانتے ہیں آپ؟ سب سے بڑی نعمت یہ ہوگی, جنتیوں سے اللہ تعالی وعدہ کرے گا کہ اے جنتیوں, ہم تم سے آج راضی ہو گئے, آج کے بعد ہم تم سے کبھی خفا نہیں ہوں گے. اللہ اکبر. یہ سب سے بڑی جو ہے نا نعمت ہے جنت کے اندر. اب دیکھو ایک انسان کو یہ نعمت پانے کے واسطے کیا کیا کرنا پڑتا. 9 مہینے ماں کے پیٹ میں رہنا پڑتا. کتنے مہینے؟ 9 مہینے ماں کے پیٹ میں, ادھر سے خون دوڑنا, اس کے بازو کی رگ میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ دودھ نکال کے بچے کو پلا رہے اندر. 9 مہینے ماں کے پیٹ میں, پھر پیدا ہونا, پھر یہ زندگی کی آزمائش اور امتحان, پھر موت کا مزہ چکنا, پھر خبر کے مراحل طے ہونا, پھر قیامت کے دن اٹھایا جانا, پھر حساب و کتاب ہونا, پھر پلے صراط پر چلنا, پھر جنت میں داخل ہونا. موٹی موٹی باتیں کرا تو 8 ایسے خطرناک مرحلے انسان کی زندگی کے, بڑے کٹھن مرحلے. یہ 8 مرحلوں کے بعد انسان جنت میں داخل ہوگا. ایک عام انسان جو صحابہ کے علاوہ ہے, انبیاء کے علاوہ ہے, یہ 8 مرحلوں کے بعد اللہ کی رضا حاصل کرتا ہے. اور صحابہ کا مقام یہ کہ ابھی دنیا میں ہے, اللہ ان سب سے راضی ہو گیا. اللہ اکبر. یہ صحابہ کی عظمت ہے, یہ صحابہ کا مقام ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں, صحیح مسلم کی روایت ہے, اللہ کے نبی نے کہا, دیکھو یہ آسمان کے ستارے امین ہیں, محافظ ہیں, ضامن ہیں. آسمان کے ستارے ضامن ہیں آسمان کے. اس لیے اللہ نے قرآن میں کیا کہا قیامت کا تذکرہ کرتے ہوئے, جب یہ چاند اور سورج بے نور ہو جائیں گے, جب یہ تارے ٹوٹ پڑیں گے, پھر آسمان ختم ہو جائے گا. جب تک تارے ہیں آسمان رہے گا اپنی جگہ پر. اللہ کے نبی نے یہی کہا کہ یہ تارے محافظ ہے, یہ تارے امین اور ضامن ہیں آسمان کے. اور یاد رکھو میں ضامن اور امین ہوں میرے صحابہ کا. جب تک میں رہوں گا میرے صحابہ فتنوں سے محفوظ رہیں گے. اور یاد رکھو صحابہ کی یہ عظمت, اللہ کے نبی نے کہا جس طرح سے یہ تارے آسمان کے ضامن, جس طرح سے میں ضامن میرے صحابہ کا, ویسے میرے سارے صحابہ ضامن ہیں میری ساری امت کی. اللہ اکبر. جب تک میرے صحابہ ہوں گے میری امت محفوظ ہوگی. اللہ, یہ صحابہ کا مقام و مرتبہ ہے. اور اب دیکھیے صحابہ پہ انگلی اٹھانا تو بہت دور کی بات ہے. جن کی عقل مارے جاتی ہے, جو ہے نا بے وقوفی کا مظاہرہ کرتے ہیں, جن کے دماغوں کے اندر صلاحیت نہیں ہوتی,
وہ صحابہ پر انگلی اٹھاتے ہیں. دیکھیے اب صحابہ کی حفاظت کے واسطے اللہ کے نبی نے کتنا بڑا پیغام دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عبداللہ بن مسعود روایت کرتے ہیں, صحیح بخاری کی روایت ہے, اللہ کے نبی سے سوال کیا گیا, یا رسول اللہ بتائیں کون سے لوگ سب سے بہتر ہے. اللہ کے نبی نے جواب میں صحابہ کی عظمت اور صحابہ کی حفاظت میں فرمایا, خیر القرون قرنی, میرا زمانہ اور میرے زمانے کے لوگ سب سے اچھے لوگ ہیں. اللہ اکبر, میرے زمانے کے لوگ. اللہ کے نبی نے یہاں تک بس نہیں کیا, کیا کہا پھر, ثم الذین یلبونہم, تم میرے دور کی بات کر رہی, میرے دور کے بعد والوں کے دور بھی سب سے اچھے لوگ ہیں. ثم الذین یلبونہم, اس کے بعد والے بھی سب سے اچھے ہیں. ثم الذین یلبونہم, اس کے بعد والے بھی سب سے اچھے ہیں. نبی کے دور, صحابہ کا دور, تابعین کا دور, تبع تابعین کا دور, یہ تینوں زمانوں کی اللہ کے نبی نے جو ہے نا ضمانت دے دی. صحابہ پہ انگلی اٹھانا تو بہت دور, ان کے بعد آنے والے تابعین, تبع تابعین, یہ سب اچھے دور میں سے ہیں. تو یہ اللہ کے نبی نے صحابہ کی عظمت بتائی. آئیں اسی طریقے سے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں, صحیح بخاری کی روایت ہے. یہ واقعہ بڑا اہم ہے. مطلب صحابہ آج سے کب آئے, 1440 سال پہلے. اپن بہت دور کی بات ہے نہیں. ہمارے علماء کہتے ہیں تم صحابہ کا مقام و مرتبے کی بات کرتے ہو, صحابہ کے جانور, صحابہ کے گھوڑے اور وہ گھوڑوں کے پیروں میں لگنے والی دھول کے برابر بھی نہیں ہے ان کے بعد آنے والے. صحابہ کا مقام تو بہت بڑا ہے. اسی لیے آپ دیکھیے صحابہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سابقون کا لفظ استعمال کر کے پہلے ایمان والے لوگ لانے والوں کی کیٹیگری الگ کر دی. اسی لیے اہل سنہ والجماعہ کو چاہیے کہ صحابہ کی جو تفریق ہے, مراتب ہے, ہمارے بچوں کو سکھانا ہے. کیا بتانا, بیٹے یہ جو 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ ہے نا, ان میں سب سے عظمت والے صحابہ وہ ہے جو صلح حدیبیہ میں اللہ کے نبی کے ہاتھ پہ بیعت کرے, بیعت رضوان جس کو کہتے ہیں. عثمان بن عفان کے قتل کا بدلہ لینے کی بیعت کی تھی. یہ کیا ہے, سب سے اچھے لوگ صلح حدیبیہ کے صحابہ, تقریباً 1400. پھر یہ صحابہ میں سے بھی وہ صحابہ افضل ہے جنہوں نے جنگ بدر میں حصہ لیا. اللہ اکبر. اچھا یہ جو کیٹیگریز ہے, یہ کیٹیگریز فضیلتوں کی بنیاد پہ اہل سنہ والجماعہ کے اجماع پر بنائی گئی ہے. کیا ہے جنگ بدر والوں کی عظمت, صحابہ کی عظمت پہ ڈسکس کر رہے نہیں. صحابہ کی عظمت, جنگ بدر والوں کی عظمت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنگ بدر کے بدری صحابہ پر اپنی خاص نظر کرم فرمایا, اور صحابہ کی محبت میں, صحابہ کی چاہت میں اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے آسمان پہ اتر آیا. اللہ اکبر. اللہ کے نبی کہتے ہیں جب جنگ بدر ہوئی, اللہ پہلے آسمان پہ آ کر بدریوں کی طرف خوشی سے دیکھا, مسکرایا دیکھ کر, اور اعلان کیا. کیا اعلان, بدر والوں کا مقام, صحابہ کا مقام. کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے, اے بدریوں خوش ہو جاؤ, تمہارا رب تم پر رحم فرما کر یہ اعلان کرتا ہے کہ اے بدریوں آج کے بعد جو جی میں آئے کرو, تمہارا رب تمہیں جہنم میں نہیں ڈالے گا, جنت میں داخل کرے گا. اللہ اکبر. یہ عظمت ہے صحابہ کی, بدر والوں کی عظمت ہے. پھر کون, صلح حدیبیہ سے پھر بدر والے صحابہ. بدری صحابہ میں سے بھی وہ صحابہ افضل ہے جن کو عشرۂ مبشرہ کہتے ہیں, یعنی 10 صحابہ کو اللہ کے نبی نے ایک ہی دفعہ جنت کی بشارت دے دی. 10 صحابہ ایسے ہیں, کہا ابو بکر فی الجنہ, عمر فی الجنہ, عثمان فی الجنہ, علی فی الجنہ, طلحہ فی الجنہ, زبیر فی الجنہ, سعید فی الجنہ. یہ 10 صحابہ ایک ساتھ ایک ہی مجلس میں 10 کے 10 صحابہ کو جنتی کہہ دیا. یہ صحابہ کون, عشرۂ مبشرہ. یہ 10 صحابہ کیا ہے, سارے صحابہ میں افضل. اچھا یہ 10 صحابہ میں بھی 4 خلفائے راشدین سب سے افضل ہے. کتنے, 4. پہلے کون کون خلیفہ ہے, ابو بکر صدیق, عمر بن الخطاب, عثمان بن عفان, علی بن طالب رضی اللہ عنہم اجمعین. یہ 4 خلفاء سب سے افضل. اور یہ 4 خلفاء میں بھی جو سب سے پہلے نمبر پر ہے وہ کون ہے, جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب میں یہ کیٹیگری کیوں بتایا, یہ حدیث سمجھانے کے واسطے. صحیح بخاری کی روایت ہے, ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں. اللہ اکبر. کیا ہوا, خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ کے قریب یا اس کے بعد اسلام لائے. خالد بن ولید کون ہے معلوم, خالد بن ولید سیف اللہ کہا اللہ تبارک, اللہ کے نبی نے کیا کہا, یہ اللہ کی تلوار ہے.
اگر آپ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پڑھیں گے 125 معرکے لڑے, 125 جنگیں لڑی آپ نے. کتنی؟ 125 جنگیں اپنی کمانڈنگ میں لڑی اور ایک بھی جنگ نہیں ہارے آپ, پورے جنگ جیتے. ایسی کمانڈنگ کرتے تھے. اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پر پڑھے تو ایک سبق کیا حاصل کر لینا معلوم, ان کے آخری جملے بستر پر ہیں مرض الموت میں. لوگ کہتے ہیں, خالد بن ولید کہتے ہیں, دنیا کے ڈرپوک اور کائروں کو کہہ دو, دنیا کے ڈرپوک جو اپنی موت سے ڈرتے, جو جہاد کرنے سے ڈرتے, جو میدان کارساز میں آنے سے ڈرتے, خالد بن ولید کہتے ہیں دنیا کے ڈرپوکوں تک میرا یہ پیغام پہنچاؤ, اگر میدان جہاد میں جانے سے موت واقع ہوتی تو خالد بن ولید کو موت بستر پر نہیں آتی. اللہ اکبر. خالد بن ولید کی بہت عظمت ہے, سیف اللہ کا ہے, لیکن خالد بن ولید سے بڑے بڑے صحابہ ہیں دوسرے, خالد بن ولید سے مقام میں مرتبے میں. اب ہوا کیا, دیکھو یہ حدیث کیا ہے, پھر جو اب کے بے وقوف جو صحابہ پر انگلی اٹھا رہے ہیں ان کا کیا مسئلہ ہے. سنو, خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سے اونچے درجے کے ایک صحابہ کے ساتھ جھگڑا کر لیے. اللہ اکبر. کیا کر لیے؟ اپنے سے اونچے درجے کے صحابہ کے ساتھ جھگڑا ہو گیا. غالباً ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یاد نہیں آ رہا ہے مجھے, اونچے درجے کے صحابہ, سابقون اولون میں سے. اللہ کے نبی کو معلوم ہوا کہ خالد بن ولید اولون جو پہلے ایمان لائے وہ صحابہ سے جھگڑا کر رہے ہیں. خالد بن ولید کو بلا کر یہ باتیں کہی. اب خالد بن ولید کو یہ کہا تو ان کے بعد آنے والوں کا کیا مسئلہ. صحیح بخاری کی روایت ہے, ابو سعید خدری روایت کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو. کس کو بول رہے ہیں اللہ کے نبی؟ خالد بن ولید کو بول رہے ہیں. اللہ خود صحابی ہے, خود صحابی, ایک کم درجے کے صحابی اونچے درجے کے صحابی کو کچھ لفظ بولے, کچھ لفظ گالی نہیں دیے, کچھ لفظ بولے. اللہ کے نبی نے کہا تم میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو, یاد رکھو تم احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرو, میرے صحابہ ایک مٹھی اناج دے دے تم برابری نہیں کر سکتے صحابہ کی ثواب میں. اچھا خالد بن ولید کو بولے تم احد پہاڑ کے برابر خیرات کرو, تو سابقون اولون صحابہ کی برابری نہیں کر سکتے. یہ اپن اتنے سالوں کے بعد آنے والے بے وقوف صحابہ کی انگلی اٹھاتے. سورج پہ تھوکنے سے سورج مدھم نہیں ہوتا, تمہارے منہ پر تھوک گرتا ہے آ کر. یقین جانیے گا یہ صحابہ کی عظمت ہے, اور یہ عظمت ہمارے بچوں کے دلوں میں بیٹھی ہونی چاہیے, ہمیشہ بچوں کے دلوں میں بیٹھی ہونی چاہیے. آئے انشاءاللہ یہی بات کو سمجھنے کی ہم کوشش کریں گے. آج کے اس نشست کے اندر بنیادی طور پر میں نے ابھی تک آپ کے سامنے کلی طور پر سارے صحابہ کی عظمت رکھنے کی کوشش کی. کل ملا کر بہت باتیں ہیں ایسی بیان کرنے کی, صحابہ کی عظمت پر بیان کرنے کے لیے ہزاروں باتیں ہیں. یہاں پر کام کریں گے خلفائے راشدین کی عظمت پر آ جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ خلفائے راشدین کی عظمت اس لیے کیونکہ امت کے دو بڑے بڑے طبقے ہیں. مسلمان کہلاتے ہیں اپنے آپ کو, ایک کا نام ہے رافضی, دوسرے کا نام ہے ناصبی. ایک کا نام ہے رافضی, دوسرے کا نام ہے ناصبی. یہ دو گروپ مل کے خلفائے راشدین کے اوپر لان تان کی ہے. یہ دونوں کا بڑا مسئلہ. ایک گروپ رافضیوں کا, یہ شروع کے 3 خلفاء کو نہیں مانتے, شروع کے 3 خلفاء کو نہیں مانتے. ان میں سے اکثر ایسے ہیں رافضی جو یہ مانتے ہیں کہ نبی کے انتقال کے بعد چند ایک صحابہ کو چھوڑ کے سارے مرتد ہو گئے تھے, اعوذ باللہ. اور اسی میں 3 خلفاء کو بھی یہ مانتے ہیں, اعوذ باللہ. کون ہے؟ رافضی. اور دوسری طرف ہے ناصبی. ناصبی وہ ٹولہ ہے جو اہل بیت اور حضرت علی کی خلافت کا انکار کرنے والا ہے, اعوذ باللہ. اور ہم اہل سنہ والجماع, ہم اہل سنہ والجماع اہل الحدیث میں سے ہمارا موقف کیا ہے؟ نہ ہم رافضی ہیں نہ ہم ناصبی ہیں. ہم 4 خلفاء تو خلفاء, ہم 1,40,000 صحابہ کو جنتی مانتے ہیں, ان میں سے کسی پر انگلی نہیں اٹھاتے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کیا عظمت ہے بھائی ابو بکر صدیق کی, اللہ اکبر. تھوڑا سا جو ہے نا یہ بات کو سمجھنے کی کوشش کرو, کس پر انگلی اٹھانے کی کوشش کی جا رہی ہے آج کے دور کے اندر. ابو بکر صدیق, راوی کون ہے؟ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. صحیح بخاری کی روایت. پوچھا عمرو بن عاص نے,
یا رسول اللہ لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب کون ہے آپ کو؟ اللہ اکبر. کیا پوچھا؟ عمرو بن عاص نے پوچھا، اللہ کے نبی سے سوال کیا، یا رسول اللہ بتائیں لوگوں کے اندر سب سے زیادہ عزیز کون آپ کو، کون محبوب؟ کہا لوگوں میں مجھے عائشہ سب سے زیادہ محبوب ہے. کون؟ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سب سے زیادہ. عمرو بن عاص نے کہا یا رسول اللہ میرا سوال عورتوں کے متعلق نہیں تھا، میرا سوال مردوں کے متعلق تھا. مردوں میں سب سے زیادہ عزیز کون ہے آپ کو؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظ میں کہا صدیقہ کا باپ صدیق مجھے سب سے زیادہ عزیز ہے، محبوب ہے. اللہ اکبر. کون؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. پھر پوچھا اس کے بعد کون؟ کہا عمر ابن الخطاب مجھے سب سے زیادہ عزیز ہے. یہ سب نبی کے عزیز ترین لوگ ہیں، یہ نبی نے انہیں مقام و مرتبہ عطا کیا ہے. اب دیکھو مسئلہ یہ ہے جب ہم ایسا ڈسکس کرتے کہ پہلا نمبر ابو بکر صدیق کا، پھر عمر ابن الخطاب کا، پھر عثمان ابن عفان کا، پھر علی ابن طالب کا، تو تھوڑے اپنے لوگوں میں سے بھی ہے. کیا ضرورت ہے بھائی نمبرز دینے کی؟ کیا ضرورت ہے؟ ضرورت ہم نے نہیں بنائی، لوگوں نے ماحول پیدا کیا، نبی نے یہ عظمت عطا کی، ہم صرف ڈسکس کر رہے ہیں اس پر، ہماری طرف سے کچھ نہیں ہے اس کے اندر. اور یقین جانیے اگر رافضی اور نازبی ایسے حالات پیدا نہیں کرتے تو ہم نمبر گناتے نہیں کبھی بھی. یاد رکھیے ہم نمبر گناتے نہیں کبھی بھی، نمبر گنانے کے لیے مجبور کیا گیا ہے ہمیں. آؤ سمجھو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت، مسجد نبوی میں سب لوگ بیٹھے ہیں، صحابہ بیٹھے ہیں، اللہ کے نبی نے سوال کیا کوئی تم میں سے روزہ ہے؟ ابو بکر صدیق ہاتھ اٹھائے، میں روزہ ہوں یا رسول اللہ. اچھا تم میں سے آج کسی نے جنازہ پڑھا ہے، تدفین میں گیا ہے، کسی نے شریک ہوا ہے؟ کہا یا رسول اللہ میں ابو بکر صدیق. پھر پوچھا کیا کسی نے مریض کی عیادت کی ہے آج؟ کہا ہاں یا رسول اللہ میں ابو بکر صدیق. کہا آج کس نے مسکین کو کھانا کھلایا ہے؟ کہا ہاں یا رسول اللہ میں نے. روزہ رکھتے ہوئے، جنازے میں شامل ہوتے ہوئے، مسکین کو کھانا کھلاتے ہوئے، مریض کی عیادت کی. اللہ کے نبی نے سارے صحابہ کے سامنے کہا یاد رکھو لوگوں، جس کے اندر یہ 4 صفتیں جمع ہو گئی، یہ 4 اعمال جمع ہو گئے، وہ جنتی آدمی ہے. اللہ اکبر. یہ ابو بکر صدیق کی عظمت ہے، یہ ابو بکر صدیق کا جو ہے نا مقام و مرتبہ ہے. آؤ اسی طریقے سے ابو بکر صدیق کے بارے میں آتا ہے. ایک دفعہ اللہ کے نبی بیٹھے ہیں، پوچھ رہے ہیں، صحابہ کو تعلیم دے رہے ہیں، دیکھو جنت کے دروازے ہیں، ایک دروازے کا نام باب الریان ہے، یہ ریان دروازے سے روزہ داروں کو داخل کیا جائے گا. ایک جنت کے دروازے کا نام باب الصلاۃ، نمازیوں کو باب الصلاۃ سے داخل کیا جائے گا. اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں صدقہ، باب الصدقہ ہے. یہ دروازے الگ الگ ہیں، ان میں سے ان کو. ابو بکر صدیق سوال کر رہے یا رسول اللہ کوئی ایسا بندہ بھی ہوگا جس کو یہ 8 کے 8 دروازوں سے آواز دی جائے گی داخل ہونے کے لیے؟ کہا ہاں ابو بکر وہ تم ہوں گے، تم کو سارے 8 دروازوں سے داخل ہونے کی اجازت دی جائے گی. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مقام و مرتبہ میرے بھائی. اور اسی طریقے سے ایک دفعہ کیا ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوبصورت، صحابہ آپ کی خوبصورتی کے بارے میں بہت ساری جو ہے نا شمائل ترمذی پڑھ لیجئے ایک دفعہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ کیسا تھا، کتنے خوبصورت آپ لگتے تھے. اچھا ایک یہاں پر مسئلہ ہے، اللہ کے نبی کی جو خوبصورتی ہے وہ ایسی ہے کہ صحابہ اکرام کہتے ہیں اس سے پہلے ہم نے ایسی خوبصورتی کبھی دیکھی نہیں، نہ آپ کے بعد کوئی ایسا پیدا ہوا، ایسا آئے نہیں کوئی. اچھا اتنی خوبصورتی تھی نبی کی، ہم بھی مانتے، ہم دیکھے نہیں. اللہ تعالیٰ خواب میں دیدار کرانا چاہا، خواہش ہے تو کرا دیں گا انشاءاللہ. لیکن سوال کیا نوجوانوں سے، اپنے نوجوان خوبصورت بننا چاہ رہے ہیں، نبی خوبصورت ہے بول کے مان رہا نوجوان، مسلمان بھی مان رہا. میں بولوں نبی داڑھی رکھ کے خوبصورت تھے نا جی بھائی، پھر اپن نکال کے کیسا بن سکتے؟ دنیا کی خوبصورت ترین شخصیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داڑھی رکھ کے تھے. اب دیکھیے آپ ایک دفعہ کیا ہوا، صحابہ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے، ہمیشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب چہرہ دیکھتے صحابہ مسکرا دیا کرتے.
جب بھی نبی کے چہرے کو دیکھتے صحابہ کیا کرتے؟ مسکرا دیا کرتے. اللہ کے نبی بھی صحابہ کو دیکھ کر مسکراتے. ایک دفعہ کیا ہوا, صحابہ مسجد میں بیٹھے ہیں, اللہ کے نبی داخل ہو رہے ہیں, اور کیفیت کیا ہے, حالت کیا ہے, اپنا سیدھا ہاتھ ابو بکر صدیق کے کندھے پر رکھے ہیں اور بایاں ہاتھ عمر بن خطاب کے کندھے پر رکھے ہیں, اور یہی حالت کے اندر مسجد نبوی میں داخل ہو رہے ہیں. اور صحابہ دیکھ کر جیسا پہلے خوش ہوتے تھے اس سے زیادہ خوش ہو رہے ہیں. اللہ کے نبی نے پوچھا کیا ماجرا ہے بھائی, بہت خوش نظر آ رہے ہو, بہت مسکرا رہے ہو, کیا مسئلہ ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ, جب بھی ہم آپ کو دیکھتے آپ کا یہ خوبصورت چہرہ دیکھ کر ہمارے چہرے پر خوشی چھا جاتی, لیکن یا رسول اللہ آج کا منظر ہی تو کچھ اور ہے. آج آپ ابو بکر اور عمر کے بیچ میں اور زیادہ خوبصورت نظر آ رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صحابہ سنو, جس طرح سے یہ زمین پر تمہیں یہ منظر سب سے زیادہ پسند آیا ہے, تمہارے دل کو بھایا ہے, تمہاری چاہت جاگی ہے اس منظر کے بارے میں, یاد رکھو ابھی جبرائیل نازل ہو کر آئے تھے, انہوں نے کہا اللہ کو بھی یہ منظر پسند آیا ہے, جب قیامت کے دن لوگ جمع ہوں گے میں اسی طریقے سے میدان محشر میں آؤں گا, ایک طرف ابو بکر ہوں گے دوسری طرف عمر ہوں گے. اللہ اکبر. یہ ابو بکر صدیق اور عمر بن خطاب کا مقام و مرتبہ ہے میرے بھائی. جاننا ہم ان کی ہستیوں کو, ان کے مقام و مرتبے کو ہم جاننے کی کوشش کرنا. آؤ اسی طریقے سے میرے بھائی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بہت چیزیں ہم نے سنی. کیا ان کی فضیلت میں, میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ کون؟ عمر ابن الخطاب ہوتے. دیکھو میں ایسا ہمیشہ کہتا ہوں, عمر بن خطاب کی اور دوسری فضیلتیں پڑھے نہ پڑھے کوئی مسئلہ نہیں, یہ ایک لفظ جو اللہ کے نبی نے اپنے زبان سے نکالا, یہ ایک لفظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمر بن خطاب کی سب سے بڑی فضیلت کے لیے کافی ہے. دیکھو اللہ کے نبی کیا بول رہے ہیں, میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتے تو کون؟ اچھا ابو بکر صدیق موجود ہیں, فضیلت ہے اپنی جگہ پہ, حضرت علی موجود ہیں, حضرت عثمان موجود ہیں, حضرت طلحہ ہے, حضرت عباس عبداللہ بن عباس ہے, بہت بڑے بڑے صحابہ ہیں. لیکن اللہ کے نبی کیا بول رہے ہیں, نبی اگر بناتے اللہ تعالیٰ میرے بعد نبوت کا سلسلہ جاری رکھتے کون ہوتے؟ اور یقین جانیے بعض احادیث میں ایسے آثار اور ایسے الفاظ بھی اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر مکہ میں عرب میں میں نبی بنا کر نہیں بھیجا جاتا تو اللہ عمر کو نبی بناتا مکہ میں. اللہ اکبر. ایسے الفاظ آئے ہیں حدیث کے اندر عمر بن خطاب کی اہمیت اور فضیلت. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا, ایک دفعہ کیا ہوا, غالباً حضرت سعد بن ابی وقاص روایت کرتے ہیں حدیث کو, کہتے ہیں ایک دفعہ ہم نبی کے ساتھ بیٹھے تھے, چھوٹی چھوٹی بچی آ کر اللہ کے نبی کے پاس کھیلنے لگ گئی. کھیلتے کھیلتے ایک بچی نے کہا یا رسول اللہ, میں نے نظر مانی تھی کہ اگر آپ اس جنگ سے صحیح سلامت آئیں گے تو میں دف بجا کر گیت گاؤں گی, دف بجا کر گیت گاؤں گی. تو اللہ کے نے اچھا نظر مانی تھی تو کر لو. چھوٹی بچی تھی, اب وہ دف بجا رہی ہے اور نظم پڑھ رہی ہے. اور نظمیں کیا ہوتی تھی, ہمارے اوصاف, ہمارے بڑوں کے اوصاف ایسے تھے, ہمارے جیالے ایسے ہیں, ہمارے مجاہدین ایسے ہیں کہ جب جاتے ہیں میدان کارساز میں دشمن کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتے ہیں. یہ تعریفی کلمات. بچی دف بجا رہی ہے, صحابہ بیٹھے ہیں, ابو بکر صدیق آئے بیٹھے, بچی دف بجا رہی ہے. ابھی بیٹھے ہی تھے ابو بکر صدیق, عمر بن خطاب آ گئے. جیسے ہی عمر بن خطاب کی آہٹ بچیوں کو لگی, جو بچی دف بجا رہی تھی بازو دف کو ہٹا کر دف کے اوپر خود بیٹھ گئے دف چھپانے کے واسطے. دوسرے سارے بچیاں بھاگ گئے. اللہ کے نبی مسکرا رہے ہیں. ابو بکر صدیق نے کہا ارے کیا ہو گیا ہے, اللہ کے نبی یہاں ہے, عمر سے ڈرتے ہیں یہ لوگ, اللہ کے نبی یہاں ہے, عمر سے ڈر کے بھاگ رہے ہیں. اللہ کے نبی نے ایسے جملے الفاظ ادا کیے, کہا ارے ساتھیوں سنو, تم یہ بچیوں کی بات کرتے ہو, عمر کا معاملہ, عمر کی ہیبت, عمر کا مقام مرتبہ تو یہ کہ جس راستے سے عمر جاتا ہے شیطان بھی اپنا راستہ تبدیل کر دیتا ہے. اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے کیا کہا جانتے ہیں, اللہ کے نبی نے کہا عمر جس راستے سے جاتے ہیں اس راستے سے جنوں کے شیطان بھی بھاگ جاتے ہیں, انسانوں والے شیطان بھی بھاگ جاتے ہیں. اللہ اکبر. انسانوں والے شیطان. مدینہ معلوم نا, مدینہ, مدینے کے اندر, مدینہ گئے کوئی,
مدینہ گئے, مدینہ کے اندر دروازے الگ الگ, ہر دروازے کا نام ہے. تو ایک دروازے کا نام عمر بن خطاب کے نام پہ ہے, باب عمر, باب عمر. ایک مدینے میں پڑھنے والا اسٹوڈنٹ کہتا ہے, کیا کہا اللہ کے نبی نے؟ جنوں کے شیطان بھی بھاگ جاتے ہیں اور انسانوں والے شیطان بھی بھاگ جاتے ہیں. مدینے میں پڑھنے والا ایک اسٹوڈنٹ کیا دیکھتا ہے کہ چند لوگ ہیں جو باب عمر سے داخل نہیں ہو رہے ہیں, عمر بن خطاب کے نام والے دروازے سے داخل, بلکہ وہ گھوم پھر کر دوسری دروازے سے داخل ہو رہے ہیں. ماجرا کیا ہے بھائی؟ اپنے استاد کے پاس گئے, جا کر کہا استاد ایسا ایسا ماجرا ہے, باب عمر سے داخل نہیں ہو رہے تھوڑے لوگ, کیوں ایسا؟ کہا کون تھے؟ کہا لگتا تو ایرانی ہے, لگتے تو ایرانی ہے, ایران سے. ان کے استاد نے کہا کیا تم نے وہ حدیث نہیں سنی جہاں عمر ہوتے ہیں وہاں سے شیطان راستہ تبدیل کر لیتا ہے؟ اور یقین جانیے لوگوں کے دلوں پہ تیر چلتے ہیں جب عمر بن خطاب کی تعریف کی جاتی ہے. بہت ہے ایسے, بہت ہے ایسے, نہ جانے کیسے کیسے الزام دھرتے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. ارے اپنے نوجوان بھی بڑے عجیب و غریب ہے بھائی. آپ لوگوں کو معلوم باغ فدق کیا ہے؟ معلوم؟ کتنے لوگوں کو باغ فدق کس کو معلوم؟ ذرا بولو. ایسے ہی باغ فدق کیا ہے؟ فدق, فدق فا دال کاف, باغ فدق, یہ معلوم؟ معلوم رکھنا. ایک رافضی سے پوچھے کیا پرابلم ہے آپ کو عمر بن خطاب سے؟ آخر بھائی آپ کو عمر بن خطاب سے مسئلہ کیا ہے؟ آپ کو ابو بکر صدیق سے مسئلہ کیا ہے بھائی؟ کیوں چڑھتے ہیں ان سے؟ تو انہیں بولا انہوں ہمارے بی بی فاطمہ الزہرا کا حق ادا نہیں کرے, ظلم کرے بی بی فاطمہ کے اوپر. کیا ظلم کرے بھائی؟ ظلم یہ کرے, اللہ کے نبی کا ایک باغ تھا اس کا نام فدق تھا, اللہ کے نبی کا ایک باغ تھا اس کا نام فدق کا باغ تھا. جب اللہ کے نبی دنیا سے چلے گئے فاطمہ الزہرا اپنا ترکے میں حصہ مانگنے کے لیے آئی. کس کے پاس؟ ابو بکر صدیق کے پاس. بی بی فاطمہ, ان کے پاس کی محفلیں الگ رہتی. میں ایسا سنا رہا ہوں اپنا بیٹھے ہوئے, وہاں پر بی بی فاطمہ آ گئی بلکہ بولتا ہوں انہیں چیخا مار مار کے روتے, چپی ناٹکا رہتے. یہ واقعہ سناتے وہاں پر کہ کیا مسئلہ ہے, اپن جانتے نہیں نا یہ سب چیزوں کے بارے میں. رافضی کے ایک بچے کو پکڑ کے پوچھو باغ فدق کیا ہے, بولو بولتا دیکھو آپ کو. اپنے بچے ہولے شولے دیوانے, ٹک ٹاک کے اندر ہے, فیس بک کے اندر ہے, کہاں کہاں کی دیوان, انسٹاگرام میں فوٹو آنے کے ڈالتے جا رہے ہیں. کیا کرتا بھائی ڈال کیا کر, اری بات سمجھ. اب دیکھیے آپ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری باتیں بتائی. وہ باغ فدق کا مسئلہ معلوم کری کس کے پاس بھی جا کے انشاءاللہ. کیا مسئلہ تھا؟ نبیوں کی میراث نہیں رہتی. نبی جو ہے نا میراث جو رہتی ہے نبی کی, وہ ساری کی ساری جو ہے نا امت کے واسطے صدقہ رہتی. نہ نبی کسی کی میراث میں حصہ لے سکتے, نہ نبی کی میراث میں ان کی اولادیں حصہ لے سکتی. اللہ ابو بکر سے اتنی حدیث سنائی, بی بی فاطمہ خاموش چلی گئی, لیکن ان کا ماننا ہے حق ادا نہیں کرے, حق نہیں دیے. بابے جو باغ تھا وہ ان کو نہیں ہینڈ اوور کرے. عمر بن خطاب آئے تو انہوں بھی نہیں دیے, عثمان بن عفان بھی نہیں دیے, ایسا بولتے. ہم کیا بولنا معلوم, اس کے بعد تو حضرت علی آئے تھے نا, لے لینا تھا. ایسا رکھنا ذہن کے اندر اپنے, ایک بات لے لے کے دے دینا تھا حضرت حسن حسین کو, ایسا بولنا. حالانکہ حق بات یہ ہے کہ انہوں نے کسی کا حق نہیں مارا. چلیے ٹھیک ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے آپ یہ سمجھ لیجئے, عمر بن خطاب کے بارے میں اللہ کے نبی نے کیا کہا جانتے ہیں؟ پچھلی امتوں میں الہامی شخص ہوتے تھے. الہام مطلب اللہ کی طرف سے ان کو گائیڈ کیا جاتا, ان کے دل اور دماغ کو گائیڈ کیا جاتا, اس کو الہام کہتے ہیں. پہلی امتوں میں الہامی شخص گزرے ہیں. اگر میری امت میں الہامی شخص کوئی ہوتے تو وہ کون؟ عمر ہوتے. اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ترمذی کی روایت, اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمر کے زبان اور دل پر حق کو رکھ دیا ہے. اللہ اکبر, زبان اور دل پر. اسی لیے عمر بن خطاب کی اگر آپ ایک زندگی کے گوشے پر نظر ڈالیں گے, زبان اور دل پر حق ایسا کہ ادھر مشورہ دے رہی, ادھر سے وہی قرآن کی آیتیں نازل ہو رہی, ادھر سے چاہت رکھ رہی, ادھر سے وہی قرآن کی آیتیں نازل ہو رہی. اللہ کے نبی کو کہہ رہے یا رسول اللہ, مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا لی دیجئے نا. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کی آیتیں نازل, وَاتَّخِذُوا مِن مُقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى. اللہ تبارک و تعالیٰ جبرائیل کو بھیج کے کہتا ہے جاؤ عمر کا مشورہ منظور, آج کے بعد جو مکے کو جائے گا
मकाम इब्राहिम पर 2 रकात नमाज पढ़ के आएगा। क्या कहा उमर बिन खत्ताब ने, या रसूल अल्लाह, उम्मत की औरतों को पर्दे का हुक्म दीजिए, हमारी उम्महातुल मोमिनीन को पर्दे का हुक्म दीजिए। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह हुजरात की आयतें नाज़िल करके कहा, जाओ उमर का मशवरा कबूल, आज के बाद जो औरत घर के बाहर निकलेगी वो सर पर दुपट्टा डालकर निकलेगी। जंगे बदर के कैदियों का मसला आया, उमर बिन खत्ताब ने मशवरा दिया, या रसूलुल्लाह इनको कत्ल कर दीजिए। अबू बकर सिद्दीक ने और अल्लाह के नबी ने मशवरा करके कहा, नहीं, इनसे फिदिया लेके छोड़ देंगे। अल्लाह कुरान की आयत नाजिल करके कहता है, क्या तुम दुनिया के इवज में इन काफिरों को बख्श देते हो? नबी को चाहिए कि जब इनके हाथों को काफिर लगे इनको जमीन दोज करके इनको कत्ल कर दो। उमर के मशवरे के मुताबिक अल्लाह ने कुरान की आयतों को नाजिल कर दिया। मुनाफिकों के जनाजे के मसले में मसला आया, अब्दुल्ला बिन उबई का जनाजा आया, अल्लाह उमर बिन खत्ताब नबी का हाथ पकड़ के, या रसूल अल्लाह, ये मुनाफिक है, ये अम्मा आयशा पर तोहमत लगाने वाला है, ये आपका दुश्मन है, इसकी नमाज जनाजा न पढ़ाइए। अल्लाह के नबी कहते हैं मैं पढ़ाऊंगा। उमर बिन खत्ताब कहते हैं, या रसूल अल्लाह ना पढ़ाए। उमर, अल्लाह के नबी आगे गए, नमाज जनाजा अदा करे। अल्लाह तबारक व तआला कुरान की आयतें नाजिल की। उमर बिन खत्ताब के मशवरे के मुताबिक अल्लाह ने कहा, किसी नबी को यह ज़ेबा नहीं देता कि वो मुनाफिकों की नमाज जनाजा पढ़ाए। अल्लाह के नबी इसके बाद फिर कभी मुनाफिकों की नमाज जनाजा नहीं पढ़ाई। ये उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। उमर बिन खत्ताब के बारे में आता है, दिल पर हक है उमर बिन खत्ताब के, जबान पर हक है। नबी से पूछ रहे हैं, या रसूल अल्लाह, शराब के बारे में कोई आयत नाजिल हुई? शराब हलाल थी जब, ऐसे ही रोज पूछ रहे, या रसूल अल्लाह, शराब के मुतालिक क्या हुक्म है इस्लाम का? शराब ऐसे ही पूछ रहे, रोज पूछ रहे, रोज पूछ रहे। इन्नमल खम्रु वल मैसर, अल्लाह ताला कुरान की आयतें नाजिल करके उमर बिन खत्ताब के बार बार इसरार पर शराब को हराम कर दिया अल्लाह तबारक व तआला। ये वो उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। यही उमर बिन खत्ताब के बारे में आता है, रात को सोए, सुबह उठे, बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अल्लाहु अकबर अजान दे रहे, भागे भागे आए, कहने लगे, या रसूल अल्लाह, ये कलिमात तो आज ख्वाब में देख के आया हूं मैं, अल्लाहु अकबर। ये उमर बिन खत्ताब जिनके मशवरे पर अजान का हुक्म आया। ये उमर बिन खत्ताब वो है जो एक दफा उम्महातुल मोमिनीन नबी को नाराज कर दिए। उम्महातुल मोमिनीन कोई बात में झगड़ा हुआ, नबी नाराज हो गए। उमर बिन खत्ताब उम्महातुल मोमिनीन के पास गए, कहा, या उम्महात, क्या तुम्हारे लिए मकाम मर्तबा इतना ज़ेबा नहीं कि तुम नबी की बीवियां हो? तुम नबी को तकलीफ दे रही हो? याद रखो, अगर नबी तुम्हें तलाक दे दे, अल्लाह तुमसे बहती औरतों से अल्लाह के नबी का निकाह करवा देगा। ऐसे अल्फाज कहे। उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला ने, उमर लीडर है क्या तुम हमारे ऊपर, चलो, बल्कि बोले। अल्लाह तबारक व तआला ऐसी आयतें नाजिल कर दिया, कहा, ए नबी की बीवियों सुनो, अगर तुम दुनिया चाहती हो तो दुनिया ले लो, नबी तुम्हें तलाक दे देंगे और तुमसे बेहतर औरतों से नबी निकाह कर देंगे। अल्लाह अकबर। नबी ऐसे अल्फाज जो उमर बिन खत्ताब के थे, वैसे अल्फाज में अल्लाह ताला कुरान की आयतों को नाजिल कर दिया। अब आयशा पर तोहमत लगी, सारे मदीने में खलबल मची हुई है, सारे मदीने के अंदर एक एक आदमी एक एक बात कर रहा है। अल्लाह के नबी के पास उमर बिन खत्ताब आकर कहने लगे, या रसूल अल्लाह, आपने अम्मा से निकाह किसके हुक्म पर किया? कहा, अल्लाह के हुक्म पर। अल्लाह का हुक्म था आयशा से निकाह करो, आपने अपनी मर्जी से थोड़ी किया, नबी अल्लाह के हुक्म के ताबे होते हैं। फिर या रसूल अल्लाह, अम्मा पर इल्जाम लगाने का सवाल ही पैदा नहीं होता, उम्महातुल मोमिनीन पाकबाज औरत है, मैं गवाही देता हूं। किसने कहा? उमर बिन खत्ताब ने। अल्लाह ने सूरह नूर नाजिल कर दिया। ये उमर बिन खत्ताब है मेरे भाई। बातें बहुत है कहने के लिए, बातें बहुत है, सिर्फ अपने दिलों के अंदर मोटी मोटी बातें बिठा के रखो। इसके बाद जो है ना, उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आप जो है ना ये बात समझ लीजिए, उमर बिन खत्ताब के आखिरी लम्हात, पूरी उम्मत के लोगों को ये बात मालूम होना, उमर बिन खत्ताब के आखिरी लम्हात नमाज पढ़ते पढ़ते गए अल्लाह के पास। क्या पढ़ते पढ़ते गए? नमाज की हालत में खंजर मारा गया, घर ले गए, दवाई पिलाई, पेट से बाहर, बेहोश हो गए। उठ के पहला सवाल क्या कर रहे हैं? क्या टाइम हो रहा? असर का। नमाज पढ़ लिया? नहीं पढ़ा, मैं वजू के लिए पानी लाओ बोल रहे हैं सबसे पहले। वो मौत की हालत में भी नमाज की अहमियत ये, यहां तो मुस्तंडे हट्टे कट्टे पड़े हुए, खा पी के, फिर भी नमाज की फिक्र नहीं है उम्मत को। उमर बिन खत्ताब की जिंदगी से यह सबक, मरते मर जाना, नमाज नहीं छोड़ना कभी भी। उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में एक दो बातें समाप्त कर लीजिए। क्या देखिए आप, 10:30 हो रहे, 10:30 हो गए, 5 मिनट और ले लूं?
لو حضرت عثمان حضرت علی باقی ہیں, بعد میں کریں گے ان دونوں کا. بیٹھتے کتنی دیر بیٹھتے, اور 15 منٹ بیٹھتے ہیں, بہت سے بہت ہو گیا نہیں, بہت ہو گیا, گرمی ہو رہی. ہاں ٹھیک ہے, سن لیجئے 2-3 باتیں سن لیجئے انشاءاللہ. عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور اہمیت جاننے کے واسطے آپ یہ بات سمجھ لیجئے, ان کو ذوالنورین کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ سنے نا ذوالنورین, بلکہ سنے کبھی اس سے پہلے. ذوالنورین کا مطلب ہوتا ہے دو نور والے. اچھا ذوالنورین کے علاوہ عثمان بن عفان ذوالہجرتین بھی ہے. ذوالہجرتین مطلب 2 دفعہ ہجرت کرنے والے. پہلی دفعہ حبشہ کی طرف بھی عثمان بن عفان ہجرت کرے, بعد میں مدینے کی طرف بھی ہجرت کرے, 2 ہجرتیں کرنے والے. اور یہاں تک کہ آپ کا مقام و مرتبہ تاریخ میں یہ, ابراہیم علیہ السلام کے بعد سب سے پہلے شخص عثمان تھے جو پہلی دفعہ ہجرت کرے, ابراہیم علیہ السلام کے بعد اللہ کے واسطے ہجرت کرنے والے. کس سے نکاح ہوا؟ اللہ کے نبی کی صاحبزادی سے. دیکھو امت کے اندر کتنا عجیب و غریب پٹی پڑھائی گئی. نبی کے داماد بولتے حضرت علی کے علاوہ تصور ہی نہیں آتا کس کے پاس بھی. آتا کیا تصور کس کا بھی؟ حضرت عثمان دوہرے داماد ہے اللہ کے نبی کے. کس سے نکاح ہوا؟ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہوا. جنگ بدر کا مسئلہ ہے, کتنی اہمیت دیکھو عثمان کا مقام. حضرت رقیہ کی طبیعت بہت ناساز, تیاری ہو رہی جنگ بدر کو نکلنے کی, حضرت رقیہ کی طبیعت بہت ناساز. عثمان بن عفان بھی تیاری کر رہے ہیں. اللہ کے نبی آئے, عثمان کیا تیاری؟ نہیں, ہماری لختے جگر کی طبیعت خراب ہے, تم اس کی یہاں پر تیمارداری کرو, اللہ جنگ بدر میں شامل ہونے کا ثواب عطا کرے گا تمہیں. اللہ اکبر. جنگ بدر کے بعد کیا ہوا معلوم ہے آپ کو؟ مال تقسیم ہو رہا, مال غنیمت. ایک حصہ اللہ کے نبی الگ نکال کے رکھے. صحابہ پوچھے یا رسول اللہ یہ کس کا ہے؟ کہا عثمان کا حصہ ہے, جنگ بدر میں شامل ہونے کا ثواب ہے انہیں. واپس گئے, حضرت رقیہ کا انتقال ہو گیا. عثمان بن عفان مایوسی میں رو رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عثمان کیوں رو رہے ہیں بھائی؟ کہا یا رسول اللہ رو اس لیے نہیں رہا ہوں کہ میری بیوی چلی گئی ہے, رو اس لیے رہا ہوں کہ آپ کی لختے جگر چلی گئی ہے. اللہ اکبر. میرا گھر نبی کی بیٹی سے خالی ہے, اس لیے رو رہا ہوں. کہا عثمان پریشانی کی بات نہیں, تم ہمارے عثمان وہ عثمان ہیں, یاد رکھو, یاد رکھو عثمان, اگر نبی کی 40 بیٹیاں ہوں, ایک کے بعد انتقال ہوتا چلا جائے, نبی 40 کی 40 بیٹیاں تیرے نکاح میں دے دے عثمان. یہ عثمان بن عفان کا مرتبہ ہے, یہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. باتیں بہت ہیں میرے بھائی, چھانٹ چھانٹ کر آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں. امت کے سب سے حیادار عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اما عائشہ صدیقہ کہتی ہیں, صحیح مسلم کی روایت, حجرے میں بیٹھی ہیں اما عائشہ, اللہ کے نبی بھی ہیں, اللہ کے نبی ٹیک لگائے ہیں, آپ کا تہبند, آپ کی جو لنگی ہے وہ کسی قدر پنڈلیوں تک اٹھی ہوئی ہے, پنڈلیوں تک, آدھے پنڈلیوں تک اٹھی ہوئی. اللہ کے نبی, انسان جو ہے نا تکلف کے ساتھ نہیں بیٹھتا, جب اپنے گھر میں ہوتا ہے بلا تکلف بیٹھتا ہے. اللہ کے نبی بھی بیٹھے ہوئے ہیں اپنے گھر کے اندر. اما عائشہ ہے, دستک دی گئی, کوئی آئے ہیں؟ کون؟ ابو بکر آئے ہیں. کہا دروازہ کھولو اور آنے کی اجازت دے دو. ابو بکر آ کر بیٹھ گئے. پھر دستک ہوئی, کون؟ عمر بن خطاب آئے ہیں. اچھا بھائی دروازہ کھولو اور آنے کی اجازت دے دو. بیٹھے بات کرے چلے گئے. اما عائشہ کہتی ہیں پھر دستک ہوئی, پوچھا گیا کون؟ کہا کہ عثمان آئے ہیں. اللہ کے نبی اپنا ٹیک چھوڑ کے سامنے ہٹے, اپنے تیبن اور لنگی کو نیچے تک کھینچ کر درست کر لیا. کہا اب آنے کی اجازت دو. عثمان آئے, بیٹھے, بات کر کے چلے گئے. اما عائشہ سب ماجرا دیکھ رہی تھی. کہا میرے بابا ابو بکر آئے, بیٹھے رہ گئے, عمر بن خطاب آئے, بیٹھے رہ گئے, عثمان آئے, کپڑوں کو درست کیا, ٹیک سے ہٹ گئے, کیا ماجرا ہے یا رسول اللہ؟ اللہ کے نبی نے عثمان بن عفان کی عظمت, ان کا مقام و مرتبہ بتاتے ہوئے کہا عائشہ اس عثمان سے میں حیا کیوں نہ کروں جس سے آسمان کے فرشتے حیا کرتے ہیں. اللہ اکبر. یہ حیا والے عثمان بن عفان ہیں. اچھا کتنی حیا تھی جانتے ہیں آپ؟ آپ کو جب بحثور کیا گیا گھر کے اندر, آخری دن ہے, اللہ کے نبی خواب میں آئے ہیں, اپنی بیوی نائلہ سے کہتے ہیں نائلہ آج ہمارا روزہ ہے نا, یہ 40واں روزہ ہے, آج 40واں روزہ. نبی خواب میں آئے تھے, حال چال پوچھ کے گئے اور صبر کرنے کی تلقین دی اور بشارت یہ دی عثمان روزہ تو دنیا میں ہے نا, آج کا افطار ہمارے ساتھ ہے عثمان. نبی نے بشارت دے دی ہے.
عائشہ میں چاہتا ہوں کہ پیجامہ پہن لوں. عرب کے لوگ پیجامہ پینٹ نہیں پہنتے, کیا پہنتے ہیں؟ تہبند اور لنگی پہنتے ہیں. لیکن اب کیا کہا, اے نائلہ اگر ایک پیجامہ ہو تو لا کر دو نا. لا کر دیا گیا. کہا کیوں سرتاج, آج پیجامہ کیوں پہننا چاہتے ہو؟ کہا دشمن آج آ کر مجھے قتل کرنے والا ہے, اور عثمان یہ نہیں چاہتا کہ مرنے کے بعد بھی عثمان کا ننگا جسم لوگوں کے سامنے ظاہر ہو. اللہ اکبر. یہ عثمان بن عفان کی حیا ہے میرے بھائی. اور عثمان بن عفان قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. حضرت نائلہ کہتی ہیں دیکھو دشمن آ گیا. عثمان بن عفان کیا کہتے ہیں جانتے ہیں؟ نائلہ آخری دن ہے آج, قرآن کے اوپر سے نظر ہٹانے کی زحمت نہ دے مجھے, دشمن آتا ہے آ جائے. عثمان یہ چاہتا ہے کہ اسی حالت میں اس کو موت آئے کہ اس کی نظریں قرآن پہ ہو. کل قیامت میں رب پوچھے گا کیسے آئے عثمان, تو عثمان کی یہ جرت ہو سکے کہ یا اللہ تیرے کلام کی تلاوت کرتے کرتے تیرے پاس آیا ہوں. کیا درس ملا عمر بن خطاب کی شہادت سے؟ مرتے مر جانا, نماز نہیں چھوڑنا. عثمان بن عفان کی شہادت سے کیا درس مل رہا؟ یہ کتاب کو تھام کے رکھیں گے, اللہ شہادت کی موت بھی دے گا, رتبے بھی عطا کرے گا, جنت عطا کرے گا. یہ کتاب کو تھام کے رکھنا زندگی میں. یہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. حضرت عثمان کو بہت دفعہ جو ہے نا جنت کی ایک دفعہ اللہ کے نبی نے کہا جو یہ کنواں خرید کے دے گا اس کو اللہ بخش دے گا, جنت دے گا. بحر روما کا کنواں خرید کے دیا. ایک دفعہ اللہ کے نبی نے کہا کون ہے جو مسجد کی زمین خرید کے دے گا, بڑی کرنا ہے مسجد نبوی کو, جو خرید کے دے گا اللہ اس کو جنت کی بشارت دے گا. عثمان بن عفان. جنگ تبوک کا مسئلہ آیا نہیں, 900 اونٹ دیے اس دن. کتنے اونٹ؟ 900 اونٹ, 100 گھوڑے, 5000 دینار. 5000 دینار اللہ کے نبی کے پاس لا کر خدموں میں رکھ دی. اللہ کے نبی 7 دفعہ جنت کی بشارت دی ایک ہی مجلس کے اندر, ایک ہی صحابی کو, حضرت عثمان کو صرف. پھر اللہ کے نبی نے کہا آج کے بعد عثمان کو اس کا کوئی عمل نقصان نہیں پہنچائے گا, وہ جنت میں جائے گا. علی ابن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق 2-4 باتیں سماعت کر لیجئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر ایک طرفہ مسئلہ ہے بہت جگہوں پر. جہاں پر 3 خلفاء کی اہمیت ہوتی ہے وہاں پر کہیں نہ کہیں حضرت علی کو کئی لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں. آپ یقین جانیے اہل بیت کی تعریف میں اکثر لوگ بات نہیں کر سکتے, معلومات ہی نہیں ہے, تو ایک طرفہ ہو گئے, 2 گروپوں میں تقسیم ہو گئی ساری امت. کوئی رافضیت کی طرف مائل ہو گیا, کوئی نازبیت کی طرف مائل ہو گیا. اور صحیح مسلمان ہوتا ہے نہ نازبی نہ رافضی, کیا ہوتا ہے؟ یہ پکا سچا مسلمان سارے صحابہ کے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اچھا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو چوتھے نمبر پر رکھنے سے ان کا نمبر کم ہے. نہیں, 1,40,000 صحابہ میں ان کا چوتھا نمبر ہے. ذرا سمجھو کتنے صحابہ میں؟ 1,40,000 میں آپ کا چھوٹا مقام ہے, یہ بہت بڑا مقام ہے. آؤ یہ حدیث سنو. حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں, ترمذی کی روایت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اِنَّا عَلِيًّا مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ وَهُوَ وَلِيٌّ كُلُّ مُؤْمِن مِّن بَعْدِي. یاد رکھو علی مجھ سے ہے, میں علی سے ہوں. اللہ اکبر. بہت بڑی بات ہے, یہ چھوٹی بات نہیں ہوتی. اِنَّا عَلِيًّا مِنِّي, علی مجھ سے ہے, وَأَنَا مِنْهُ, میں اس سے ہوں. اور یاد رکھو یہ علی وہ ہے جو میرے بعد آنے والے سارے مومنوں کا دوست ہے. یہ علی. اللہ اکبر. کس کا دوست ہے؟ مومنوں کا دوست ہے. کا مطلب یہ ہوتا دوست مومن ہی رکھتا. ان کو دوست کون رکھتا؟ مومن. منافق, کافر, فاسق, فاجر, مشرک حضرت علی کو دوست نہیں رکھتا, محبت نہیں رہتی اس کے دل میں. مومن کے دل میں حضرت علی کی محبت ہوتی ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کی روایت ہے, ترمذی کی روایت, اللہ کے نبی, من کنت مولا فعلی مولا, جس کا میں دوست ہوں اس کا علی دوست ہے. جو علی کا دوست ہے وہ میرا دوست ہے, جو میرا دوست ہے وہ علی کا دوست ہے. جو اللہ کے نبی سے محبت کرنے والے ہیں وہ حضرت علی سے محبت کریں گے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, حضرت مصعب بن سعد کی حاکم کی روایت ہے, اللہ کے نبی نے کہا جس نے علی کو تکلیف دی گویا کہ اس نے مجھے تکلیف دی. اللہ اکبر. جس نے علی کو گالی دی گویا کہ اس نے مجھے گالی دی. جائز ہی نہیں اسلام کے اندر کسی صحابی کو گالی دینا, جائز ہی نہیں, یہ چیز سمجھیے. اسی لیے حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے فضائل صحابہ کے اندر یہ حضرت علی کے قول کو نقل کیا ہے. کیا ہے دیکھو آپ, یہ قول, یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے, یہ بنیادی بات, ان کا موقف
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق حضرت علی نے کہا ایک قوم ایسی ہوگی جو میری محبت میں غلو کرنے کی وجہ سے ہلاک ہو جائے گی، اور ایک قوم ایسی ہوگی جو مجھ سے دشمنی رکھنے کی وجہ سے ہلاک ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ کئی ایسے ہیں جو حضرت علی کی محبت میں اتنا غلو کرے، آپ کے مقام کو بڑھاتے 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 ایک آ کے بدخماش یہ بول دیا، جبرائیل وحی لے کے آئے تھے علی کی طرف، غلطی سے آگے محمد کی طرف، اعوذ باللہ۔ ایک بدماش حضرت علی کی تعریف کرتے کرتے یہ بول دیا، جو ہے نا عرش پہ ہے وہ اعلیٰ علی ہے، جو فرش پہ ہے وہ محمد کا جو ہے نا داماد علی ہے، اعوذ باللہ۔ وہ دونوں ایک ہی کیا کی باتیں جو ہے نا بتاتے 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 جو ہے حضرت علی کو اللہ کے برابر کر دیے لے کے جا کے۔ ایسے لوگ بھی جانے والے حلق، اور ایسے لوگ بھی جو حضرت علی کے مقام کو گھٹانے والے ہیں، آپ کا بغض اپنے سینے میں رکھنے والے ہیں، وہ لوگ بھی۔ اس لیے اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ حضرت علی کہتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا قسم اس ذات کی جو دانے کو پھاڑ کر اس میں جان ڈالتا ہے۔ ابھی ڈاکٹر صاحب بولے نہیں، بے جان دانا رہتا، زمین میں ڈالو دانے کو جان آ جاتی۔ کیا کہا حضرت علی نے؟ قسم اس ذات کی جو دانے کو پھاڑ کر اس میں جان ڈالتا ہے، اللہ کے نبی نے مجھ سے عہد لیا کہ بے شک علی تم سے محبت مومن ہی کرے گا، تم سے عداوت منافق ہی کرے گا۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے اہل بیت، سارے اہل بیت کے متعلق ایک اہم حدیث آپ کی گوشے گزار کر کے بات ختم کر دیتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں، حاکم کے صحیح روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ ایک شخص نماز پڑھتا ہے۔ اچھا نماز پڑھنا بول تو بڑا کام ہے نا بھائی۔ اچھا نماز پڑھنا بھی جگہ جگہ پر الگ الگ ہے، اپنی مسجد میں نماز پڑھنا، مکے میں نماز پڑھنا فرق ہے نہیں ہے، مدینے میں نماز پڑھنا فرق ہے نہیں ہے، 1,00,000 نمازوں کا ثواب۔ پھر مکے کے اندر بھی خاص جگہ ہے بہت، حتیم میں نماز پڑھنا الگ ہے، مقام ابراہیم پر نماز پڑھنا الگ ہے، فرق ہے جگہوں پر نماز پڑھنے میں، فرق ہے تعداد کے اندر، اس کے ثواب کے اندر۔ اللہ کے نبی نے یہ حدیث میں کہا، عبداللہ بن عباس ہے روایت کرتے ہیں، حاکم کی صحیح روایت، اہل بیت کا مقام و مرتبہ کیا یہ سمجھو۔ کہا ایک شخص نماز پڑھتا ہے حجر اسود اور مقام ابراہیم کے بیچ میں، اللہ اکبر، بہت اہم حصہ ہے یہ کعبۃ اللہ کا۔ کہاں پر نماز پڑھتا ہے؟ کعبۃ اللہ میں، حجر اسود اور مقام ابراہیم کے بیچ نماز پڑھتا ہے، اور وہ روزے بھی رکھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک کوئی شخص روزے بھی رکھتا ہے، مسلمان کی علامات ہے یہ سارے کے سارے، یہاں تک کہ روزے رکھنے والوں کو جنت میں باب الریان سے داخل کیا جائے گا، باب الصلاۃ سے نماز پڑھنے والوں کو داخل کیا جائے گا۔ لیکن اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں، حاکم کی روایت، ایک شخص حجر اسود اور مقام ابراہیم کے بیچ میں نماز پڑھتا ہوگا اور روزے بھی رکھتا ہوگا، اگر ایسا شخص مرتے وقت اپنے دل کے اندر اہل بیت کی بغض، اہل بیت کی دشمنی لے کر مرے گا تو اللہ ایسے شخص کو جہنم میں داخل کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ مقام و مرتبہ ہے اہل بیت اور صحابہ کا۔ کسی صحابی کے تعلق سے ہم ذرہ برابر بدگمانی نہیں رکھ سکتے، کسی صحابی کے۔ یہ عقیدہ بناؤ اور ماحول بنانے کی کوشش کرو۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ صحابہ کی عظمت سمجھنے کی اور سمجھانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ زندگی عطا کر تو صحابہ جیسی زندگی عطا کر، اور موت عطا کر تو صحابہ جیسی موت عطا کر۔ اللہ جب تک زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے، جب موت آئے تو اسلام پر آئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر ایک شے میں جھلک وہ اپنی ربوبیت کی دکھا رہا